معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار جاوید چودھری نے پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال کا سری لنکا کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ پاکستان حال ہی میں دیوالیہ ہو جانے والے سری لنکا سے صرف 5 ماہ کی دوری پر ہے۔ یاد رہے کہ سری لنکا نے 12 اپریل 2022 کو خود کو دیوالیہ ملک قرار دے دیا تھا۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں جاوید چودھری کہتے ہیں کہ ہم نے دیوالیہ کا صرف لفظ سنا ہے، ہم اس کے نتائج اور رد عمل سے بالکل واقف نہیں ہیں۔ میں لوگوں کو اکثر یہ کہتے سنتا ہوں کہ اگر ہم دیوالیہ ہو بھی گئے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جاوید چودھری نے یہ بات ایک اپنے مضمون میں لکھی ہے کہ پاکستان سری لنکا کی طرح دیوالیہ ہونے کے 5 ماہ کی دوری پر ہے، اور ایک اچھا تجزیہ ہے ان کا۔ پاکستان سمیت بہت سارے ممالک کا المیہ یہ ہے کہ ان ممالک میں ایک طبقہ ہے جو چند لاکھ کی تعداد میں ہے، جو بادشاہوں کی زندگی گزار رہا ہے۔ پاکستان بننے سے لے کر اب تک 75 سال بیت گئے۔ وہ لوگ جو انگریز کے دوست تھے، انگریز ان کو زمینیں اور بڑی بڑے جائیدادیں دے کر گیا، آج تک وہ اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد سے لے کر ایک خاص طبقہ ہے، فوج کا ہو، سیاستدانوں کا ہو، یا عدلیہ کا ہو، یا صحافیوں کا ہو، یا پولیس کا ہو، یا دیگر افسران کا ہو، وہ تو بادشاہوں کی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن پوری قوم انتہائی غربت کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ آج ہماری لاکھوں بہنیں اور بیٹیاں سوشل میڈیا پر آتا ہے، سڑکوں پر زندگی گزار رہی ہیں، ان کو کوئی والی وارث نہیں ہے، بیوہ مطلقہ ہوئیں، کسی نشئی سے شادی ہوئی، زندگی تباہ ہو گئی، اب گزار رہی ہے وقت، ان کا والی وارث کون ہوگا؟ یہ تو اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسلامی ریاست تو ہے نہیں، یہاں سارے لٹیرے ہیں، سارے سیاستداں اور سارے جرنیل، ان کے بیٹے باہر پڑھ رہے ہیں، جرنیلوں کے بیٹے باہر پڑھتے ہیں، بڑے بڑے اثاثے ہیں، اور قوم غربت کی چکی میں پس رہی ہے۔ اور پھر جو جاوید چودھری صاحب نے وجوہات بیان کی کہ جو حالات وہاں کے ہیں یہاں کے بھی وہی ہے، کہ پاکستان کو غلام بنایا گیا۔ سکولوں کالجوں کے ذریعے سے صرف جو تعلیم دی جاتی ہے اس میں ایک افسر ہی بن پاتا ہے، صنعت کو عام نہیں کیا گیا۔ صنعت کے ذریعے سے جیسے چائنا نے محنت کی، پاکستان بھی ایسی محنت کرتا کہ پورے ملک کو صنعتیں عام کر دیتا۔ آج پاکستان میں کسی کو اگر کوئی چھوٹی موٹی صنعت آتی ہے وہ دوسرے کو بتاتے ہی نہیں ہے۔ ایک بجلی والے کو بجلی کا فن آتا ہے، وہ دوسرے کو نہیں سکھاتا۔ لکڑی والے دوسرے کو نہیں سکھاتا لکڑی کا فن، کہ میری روزی میں کمی نہ ہو جائے، حالانکہ اس کی جو روزی مقدر ہے وہ تو ملنی ہے۔ ایک اچھی شربت بنانا جانتا ہے، وہ دوسرے کو شربت بنانے کا طریقہ بتاتا نہیں ہے کہ میری روزی میں کمی نہ ہو جائے، حالانکہ اس کی روزی جو مقدر ہے وہی ہے، جو اگر زیادہ آ بھی گیا تو بیماریوں میں نکل جائے گا۔ تو پاکستان کو چاہیے تو یہ تھا کہ ایک صنعتی ملک بنا دیا جاتا، یہاں صنعتیں، سکولوں میں صنعتیں سکھائی جاتی، مدارس میں صنعتیں سکھائی جاتی، لیکن صنعت سکھائی نہیں جاتی، یہاں غلام بنایا جاتا ہے۔ اب فوج اور پولیس حکومت کی غلام ہوتی ہے، اور جب فوج میں چلا جاتا ہے وہ قوم کا کم سوچتا ہے، وہ سوچتے ہیں اپنی میری نوکری کا کیا بنے گا۔ ایک افسر یہی سوچتے ہیں میری نوکری کا کیا بنے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان آج دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، اور یہاں چند لاکھ افراد، 40-50 لاکھ ہوں گے، وہ تو مزے کی زندگی بسر کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن باقی قوم قسم پرسی کی حالت بسر کر رہے ہیں، اور آنے والا وقت سخت وقت نظر آ رہا۔ اس کا حل کیا ہے؟ جاوید چودھری صاحب نے اس کا حل نہیں پیش کیا، میری گزارش میں حل بھی پیش کرتا ہوں۔ میری رائے یہ ہے کہ پاکستان میں قرآن و سنت کو نافذ کر دیا جائے، اور پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ پولیس اور فوج اور چیف جسٹس صاحبان اور صدر صاحبان کا جو پنشنیں لے رہا ہے، ان پنشنوں کو ختم کر دی جائے۔ ہاں، وظائف جاری کی جائیں، اور وظائف ان کو جاری کیے جائیں جو انتہائی ضرورت مند ہیں، جو بے بس ہیں، قسم پرسی کی حالت میں، ان کو وظائف جاری کیے جائیں۔ اور ویسے بھی جو حالات کا رخ بتلا رہا ہے تو وہ یہ بتلا رہا ہے کہ 4-5 مہینے بعد تو پنشن دینے کے وسائل ہی نہیں ہوں گے، تو اس لیے پنشن ختم کر کے وظائف جاری کی جائیں ان کے لیے جو واقعی ایک بیوہ مطلقہ ہے، وسائل نہیں ہے، اس کو دی جائے۔ لیکن جس کے پاس وسائل ہیں اور بے حساب وسائل ہیں وہ پنشن بھی لے رہا ہے، یہ غلط ہے۔ اسلام میں وظیفے کی ترتیب ہے، اور پھر شورائی ترتیب قائم کی جائے، اور تنخواہیں کم کی جائیں۔ ابھی ہمارے جامعہ حفصہ میں افغانستان کی ایک وزیر کی بیوی آئیں، ان کی وہ 3 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو وہ ساتھ لے گئے تھے افغانستان، 2 بیوی یہاں ہیں، تو وہ بتا رہی تھی کہ وہ تو وہاں چلے گئے لیکن ہم جا نہیں پا رہے۔ تو ام حسان صاحبہ نے پوچھا آپ کیوں نہیں جا رہے؟ چلے گی وسائل ہی نہیں ہے، وہ ایک بیوی کو وہاں پر ان کو رکھنا مشکل ہوا ہے وزیر صاحب کو، تو ہمیں 2 بیویوں کو بیچارے کہاں سے رکھے گا؟ وہ کہتے ہیں میرے پاس وسائل ہی نہیں ہے۔ یعنی افغانستان کے وزیر اپنی 2 بیویوں، ایک بیوی رکھی ہوئی 2 بیویوں کا تکفل ہی نہیں کر پا رہے۔ ان کی ایک بیوی کہنے لگی میں جامعہ حفصہ میں داخلہ لینا چاہتی ہوں، چلو میں جب تک کچھ نہیں ہے تو پڑھ تو لوں، تخصص کر لوں، عالمہ تو ہے۔ اللہ
اللہ اکبر. یہ ہے ایک اسلامی ریاست. ہمارے ہاں تو 5 انگلیاں نہیں بلکہ ہاتھ پاؤں کی ساری انگلیاں گھی میں ہیں. ہمارے جرنیلوں کی، ہمارے سیاستدانوں کی، ہمارے جسٹس صاحبان کی، ہمارے کمشنر صاحبان کی. ان کی گاڑیاں دیکھو، سب کی 5-5 کروڑ کی گاڑیاں ہیں. بادشاہ ہیں غریب. آج ہماری بہنیں اور بیٹیاں لاکھوں کی تعداد میں عزتیں بیچ رہی ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے. اگر فقر کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر کفر تک پہنچا سکتا ہے تو فقر عزتیں بیچنے تک نہیں پہنچا سکتا. اور افسوس و دکھ کا مقام یہ ہے کہ ہمارے ایک 2 عالم ساتھی گئے تھے جمعیت علماء اسلام کے، بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس رمضان میں ختم قرآن تھا تو کہہ رہے تھے، وہاں قہقہے گونج رہے تھے. تو جمعیت کا ایک المیہ ہے کہ جمعیت کی جو بڑی بڑی محفلیں ہیں وہاں قہقہے گونجتے ہیں. یہ علامت ہے کہ وہ ان کو امت کا وہ غم اور درد نہیں ہے جو ہونا چاہیے. ان کو حکومت کا غم ہے کہ حکومت ہو جانی چاہیے. باقی قوم کا، غریبوں کا ہم اور غم ان کو نہیں ہے. تو بہرحال اس یہ پاکستان میں دیوالیہ ہونے سے بچنے کے لیے راستہ کیا ہے؟ قرآن و سنت کو نافذ. اور یہ جو پنشنیں ہیں وہ وظائف کی صورت میں ہوں، ان کو جو انتہائی ضرورت مند ہے باقیوں کو ختم کر دی جائیں. تنخواہیں انتہائی کم درجے پر کر دی جائیں اور تعیشات کو ختم کر دیے جائے، اے سی کو ختم کر دیا جائے اور پوری قوم کو صنعت پر لایا جائے جیسے چائنا ہے. مدارس میں کم از کم ہر طالب علم کو 8-10 صنعتیں سکھا دی جائیں اور سکولوں کالجوں میں 8-10 صنعتیں سکھائی جائیں. پوری قوم کو صنعتی ملک بنا دی جائے اور پوری قوم کو سادگی کی طرف لایا جائے. یہ جو سیر سپاٹے پر اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں ختم کیے جائیں اور پوری قوم کا جو وقت ضائع کیا جاتا ہے میڈیا پر، 24 گھنٹے میڈیا چل رہا ہے، 1-2 گھنٹے کے لیے چلے، خبریں سنائے، بس ختم، کام کریں. آج بچوں کے ہاتھ میں، بچے گھروں میں بیٹھ کر موبائلوں پر کھیل رہے ہیں. زندگیاں بچوں کی تباہ ہو گئیں. مختلف قسم کے کھیل ہیں، ان پر سارا دن بچے کھیل رہے ہیں. والدین بھی خود تنگ ہیں. اور جو ہمارے ان کے ہیں موبائل والے ہیں کمپنیاں، ان کے تو مزے وارے نیارے ہیں. جتنا موبائل چلتا ہے ان کو پیسے ملتے ہیں. یہ سارا دجل ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے. تو قوم کو صنعت کی طرف لایا جائے، قوم کو سادگی کی طرف لایا جائے، قوم کو عاجزی کی طرف لایا جائے. اور پھر جو ہمارا عدالتی نظام ہے، یہ دجالی نظام ہے، کفریہ نظام ہے، انگریز کا نظام ہے، اس کو افورڈ غریب کر ہی نہیں سکتا. قرآن و سنت کو نافذ کیا جائے. ہر مسجد میں عدالتیں لگا دی جائیں. اور ہمارے جو افسران ہیں، ایس ایچ او، وہ مساجد میں 5 نمازیں پڑھیں اور آدھا گھنٹہ نماز کے بعد بیٹھ کے وہاں علماء کے ساتھ لوگوں کے مسائل سن کر وہیں حل کریں. انشاءاللہ مسائل حل ہو جائیں گے. ورنہ جو حالات کا رخ بتلا رہا ہے، میری فوجی افسروں سے التماس و التجا ہے، خدارا یہ طاقت ہمیشہ نہیں رہتی. فرعون کے پاس بھی بڑی طاقت تھی، لوگوں کے بچے ذبح کرتا تھا. آپ کے پاس بہت کم وقت رہ گیا. آپ نے جو گن گھولا ہے نا پاکستان میں، لاکھوں بچوں کو اٹھا کر اندر لے گئے ہیں اور ظلم و ستم کر کے چھوڑا ہے. وہ سارے، ان کا پورا خاندان آپ کے مخالف ہو چکے. آپ کو گالیاں دیتا ہے، بددعائیں کرتا ہے. تو یہ گن آپ نے گھولا ہے. آپ قرآن و سنت کی روشنی میں وقت نہیں گزار رہے. آپ اپنے پیسے کی خاطر، دولت کی خاطر، سی ٹی ڈی اپنی دولت کی خاطر ظلم و ستم کر رہی ہے، نجائز اور حرام کام کر رہی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری قوم کا 80-90% طبقہ فوج کے مخالف ہو گیا، فوج کے مظالم کی وجہ سے. اگر یہی کیفیت رہی اور ملک دیوالی کی طرف گیا تو آپ کو ملک میں رہنا مشکل ہو جائے گا. اور حالات کا رخ یہی بتلا رہا ہے. تو اس لیے اس کا واحد حل قرآن و سنت کا نفاذ ہے. رب کی زمین پر رب کا نظام ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہے. نظام صلاۃ کو قائم کیجئے، نظام زکوٰۃ کو قائم کیجئے، سادہ زندگی کی طرف آئیے، تعیشات کو ختم کیجئے اور حکمرانوں کے لیے یہ اربوں روپے کے اخراجات سیکورٹی کے یہ ختم کیجئے. زندگی کی طرف آئیے تو انشاءاللہ مسائل حل ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی پاکستان سے میں پوری دنیا میں قرآن و سنت کے نفاذ کی بہاریں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.